آج ہم ایک بہت ہی حساس مذہبی مسئلے پر بات کریں گے، حیات النبی کا مسئلہ، اور خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ مولانا مودودی اس پورے تنازع کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ تو چلیں سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ بحث ہے کیا اور اس کی بنیاد کہاں سے پڑی۔ دیکھیں، یہ بحث اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ دو گروہ آمنے سامنے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جو شخص حیات النبی کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، حیات النبی کا عقیدہ رکھنا ہی شرک ہے، یعنی بات کفر اور شرک کے فتووں تک جا پہنچی ہے۔ تو ظاہر ہے جب معاملہ اتنا سنگین ہو جائے تو بات علمی دلائل سے نکل کر ذاتیات پر آ جاتی ہے، طعن و تشنیع، کردار کشی، بس یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اس سارے گرما گرم ماحول میں مولانا مودودی کی انٹری ہوتی ہے، اور وہ ایک بالکل ہی الگ بات کرتے ہیں۔ وہ کسی ایک فریق کی حمایت یا مخالفت نہیں کرتے، بلکہ وہ اس پوری بحث کے ہونے پر ہی سوال کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر حیران کن حد تک سادہ اور سیدھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس بحث کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، یہ بالکل ایک بے حاصل کام ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بحث غیر ضروری ہے تو پھر ضروری کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ بالکل، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی کے نزدیک عقیدے کی اصل بنیاد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے بس یہ 3 چیزیں کافی ہیں۔ پہلا قدم اللہ کے نبی پر ایمان، دوسرا قدم ان کی لائیوی ہدایت کو آخری اور مکمل ماننا، اور تیسرا قدم زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی صرف اور صرف قرآن اور سنت سے لینا۔ ان کے نزدیک بس بات یہاں ختم ہو جاتی ہے، یہی دین کی بنیاد ہے۔ اور اس میں سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ کسی کی نجات اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ وہ حیات النبی کے مسئلے پر کیا سوچتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس مسئلے پر کوئی رائے رکھے بغیر ہی اللہ کو پیارا ہو جائے تو اس سے اس کی آخرت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ تاریخ سے دلیل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، نہ تو قرآن و حدیث نے ہمیں اس پر کوئی خاص عقیدہ رکھنے کا حکم دیا، نہ صحابہ کے دور میں یہ کوئی بحث کا موضوع تھا، اور نہ ہی ان کے بعد آنے والے خلفاء نے کبھی اس پر زور دیا۔ تو یہ دین کا بنیادی حصہ کیسے بن گیا؟ تو کیا ایسی غلطی تاریخ میں پہلے بھی ہوئی ہے کہ ایک غیر ضروری بات کو ایمان کا حصہ بنا دیا جائے؟ مولانا مودودی کے مطابق بالکل ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ تاریخ سے ایک بہت بڑی مثال لاتے ہیں۔ جی، اور یہ مثال ایک اہم تاریخی سبق ہے۔ وہ اس بحث کا موازنہ کرتے ہیں خلق قرآن کے فتنے سے۔ یہ تاریخ کا وہ مشہور واقعہ ہے جب خلیفہ مامون کے دور میں زبردستی یہ منوانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس بات کو ماننا یا نہ ماننا ایمان کی نشانی بنا دیا گیا تھا۔ مودودی کے مطابق آج بھی بالکل وہی ہو رہا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جس کی دین میں کوئی بنیادی حیثیت نہیں، اسے زبردستی ایمان اور کفر کا پیمانہ بنایا جا رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خلق قرآن کے مسئلے میں کیا گیا تھا۔ تو پھر اصل خطرہ کیا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں مولانا مودودی کی تنبیہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری بحث میں اصل روحانی خطرے میں کون ہے؟ اور یہاں ان کا جواب سب کو چونکا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل خطرے میں وہ شخص نہیں ہے جو اس معاملے پر خاموش ہے یا کوئی رائے نہیں رکھتا، نہیں، بڑا خطرہ اس شخص کے لیے ہے جو ایک موقف پر ڈٹ گیا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تبلیغ کر رہا ہے۔ کیوں؟ دلیل بہت سادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی رائے درست ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، اس میں شک کی گنجائش ہے، لیکن ایک بات یقینی ہے، اور وہ یہ کہ اس کی اس کوشش سے امت میں تفرقہ اور انتشار پھیل رہا ہے، اور یہ ایک یقینی نقصان ہے۔ آخر میں مولانا مودودی ایک فیصلہ کن بات کہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دین میں جو چیزیں اتنی اہم ہوتی ہیں نا، جن پر ایمان کا دار و مدار ہو، انہیں اللہ اور اس کے رسول نے بالکل صاف صاف بیان کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا دین کی گہری سمجھ یہ ہے کہ غیر ضروری معاملات پر بحث کر کے تفرقہ پیدا کیا جائے، یا یہ کہ اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے ان معاملات سے صرف نظر کیا جائے؟ شاید اصل بات صحیح جواب تلاش کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ صحیح سوال کیا ہے۔